میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ روپے ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم سمجھو۔ آج سے نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا تھا۔ میں خوف زدہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہو گیا ہو اور رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ میرے سامنے کوئی ضد کر کے رو رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں بھی رنجیدہ ہو گئی۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ اس سے مجھے ایک ہمدردی بھی تھی۔ اس نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس نے میرے وہ حالات سدھارے جو کوئی اور انسان سدھارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی مدد تھی، اسی لیے میں اس سے ہمدردی رکھنے لگی تھی۔ مجھے وہ اپنے بھائی جیسا لگتا تھا، کیونکہ اس نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب مفلسی ہمارے کگار پر تھی اور ایسی حالت تھی کہ ہم کھانے پینے سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ اس وقت میں کسی نے ہماری 2 لاکھ روپے کی مدد کی اور وہ یہی شخص تھا، اس لیے مجھے بھی اس سے ہمدردی تھی، اس سے ایک دلی لگاؤ تھا کہ بیچارہ میرے اس وقت میں کام آیا جب میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب کوئی کام نہیں آ رہے تھے، لیکن اس بندے نے میرا اس وقت کام نکالا اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کے دیے ہوئے پیسے کی وجہ سے ہی تو بنی ہوں۔ اسی لیے مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پھر اس سے تسلی دے کر پوچھا، بلاول بھائی آخر بات کیا ہے؟ ایسے کیوں آپ رو رہے ہو؟ آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ تو اتنے قابل، اتنے پیسے والے انسان ہو، پھر یہ کیسی ضد پکڑ رکھی ہے آپ نے؟ آخر میں آپ کو اپنے سسرال میں کیسے لے کر جا سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پورے زمانے میں صرف مجھ سے ہی امید ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا، نور مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ میں نے کہا، کون سی ماں؟ کیسی ماں؟ اور تمہاری کوئی ماں بھی ہے بھائی؟ اب اس نے میرے سامنے ایک اور راز کھول دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر اس کی ماں سے میں اسے کیسے ملوا سکتی ہوں، اور آخر یہ اس کی ماں سے ملنے کے لیے ایسی چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی تمہاری ماں میں کیسے ملوا سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا، تمہاری ہونے والی ساس جو ہے نا بہن، وہ میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو۔ اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم مجھے اپنے جہیز میں لے چلو۔ میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کے قدموں کی خدمت کر کے ان سے کچھ پانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ میں تو اب سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ سیدھی طرح سے اپنے گھر کیوں نہیں جانا چاہتا؟ اور میرے ساتھ ہی جہیز میں کیوں جانا چاہتا ہے وہ وہاں پر؟ اور اگر وہ ان کا بیٹا ہے تو اس طرح سے کیوں جا رہا ہے ہمارے گھر میں؟ مجھے اب سوال پر سوال دماغ میں اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ایک سوال کو حل کرنے کے لیے دوسرا سوال کر رہی تھی۔ میں نے بے تحاشا سوال اٹھا دیے، کیونکہ میرا دماغ پوری طرح سے الجھ چکا تھا۔ میرے دماغ میں بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے۔ میرے ذہن میں اب کھلبلی مچی ہوئی تھی جب وہ بولا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو۔ تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا، اپنی والدہ کے پاس، اور ان کی خدمت کیوں نہیں کر لیتا؟ یہی سوچ رہی ہو نا نور تم؟ میری مجبوری ہے نور بہن، تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ بتاتے بتاتے اور ان باتوں کو بیان کرتے کرتے بھی اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی اندھا بھی اگر اس کی سسکیاں سنتا تو وہ سمجھ جاتا کہ کوئی شخص رو رہا ہے۔ مجھے الگ ہی دکھ رہا تھا کہ وہ بیچارہ بہت زیادہ مجبور ہے۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ نور بہن، میں جب پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی۔ میری والدہ، میری ماں کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوئے، بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی۔ میری جو دادی تھی
वो मेरी अम्मा को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती। ऐन मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी अम्मा को तलाक देकर चला जाता। हालांकि उसमें कसूर मेरी अम्मा का तो ना था, ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसने मुझे न लड़का बनाया न लड़की। मेरे लिए तीसरे जिन्स का इंतखाब कर लिया। बिलावल की बातें सुनकर मैं सख्ते में आ गई थी, जबकि वह खुद जर्द सा पड़ता जा रहा था। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि बिलावल भाई तीसरे जिन्स के हैं, यानी कि वो न मर्द है ना औरत, बल्कि वो तीसरे जिन्स के हैं। बिलावल की बातें सुनकर अब मुझे भी सख्ता तारी हो गया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने अम्मा को बताया कि तेरे घर तीसरे जिन्स की पैदाइश हुई है, तो अम्मा ने नजरों ही नजरों में उससे इल्तिजाएं कर डाली थी। वह भी अम्मा का दुख समझकर चुप हो गई और अब्बू को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले ना समाते थे। हर कोई मेरी अम्मा के आगे पीछे हो रहा था, जबकि वह खामोश से कोने में बैठकर आंसू बहाती जाती थी। अब वो किस मुंह से अपने शौहर को बताती कि हमारे यहाँ ना लड़की पैदा हुई है ना ही लड़का, बल्कि हमारे यहाँ तीसरी जिन्स की पैदाइश हुई है। वो दौर तो और था, आज के दौर में भी इंसान इसे कबूल नहीं करेगा, चाहे वो फिर कुदरत का ही मंजूर क्यों ना हो। लेकिन इंसान को तो चाहिए कि हमेशा लड़का हो या लड़की हो, और लड़का लड़की में भी इंसान की ख्वाहिश हमेशा लड़के की ही होती है। बहरहाल बिलावल भाई अपनी आगे की कहानी सुनाने लगा। मैंने जब भी अम्मा को देखा वह रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छिपा कर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी तो मालूम ना हो सका था। अम्मा मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के ना भाते थे। बल्कि मेरा तो दिल करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन राफिया की गुड़िया के साथ खेलूं। मुझे बिल्कुल भी लड़कों के खेल पसंद नहीं थे। अब इसमें मेरी क्या गलती थी कि मैं तीसरे जिन्स से पैदा हुआ था। मुझे अम्मा की सुर्खियां अच्छी लगने लगी थी, उनके जेवर सब बहुत अच्छा लगता था। मैंने एक दिन अम्मा की लाल सुर्खी उठाकर अपने होठों पर लगा ली थी और बाहर सहन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस कर निढाल हो रही थी। अम्मा को बुलाकर कहा, देख तेरा बिलावल तो लड़की बन गया है। उस दिन अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में लाई और उसके बाद खूब धोया। कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे अब्बू की बेल्ट से इतना मारा कि मेरा जिस्म सूज गया। मेरा जिस्म नाजुक था, मैं 6 साल का बच्चा ही तो था। उस बेल्ट से मार मार कर मेरा मांस उधेड़ दिया गया था। मैं बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन मेरी अम्मा को मुझ पर जरा भी रहम ना आया था। जब मेरे जिस्म से खून बहने लगा तो उनका हाथ कहीं जाकर रहम खाया और रुक गया। अब वह मुझसे भी ज्यादा चीख कर रो रही थी। हम दोनों माँ बेटा रो रो कर निढाल हो चुके थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।